الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی ہم طرح طرح کی بدعات انجام دینے لگتے ہیں۔ ان بدعات کی اصلاح ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس مہینے کی 14ویں تاریخ کا دن گزار کر رات جو آتی ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس شب برات کے تعلق سے بھی ہم بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ کوئی اس رات میں مطلقاً عبادت کو بدعت سمجھتا ہے، تو کوئی اس رات میں ہر طرح کی عبادت کو جائز سمجھتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ اعتدال کی راہ کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے، قرآن و حدیث میں کس بات کی رہنمائی ملتی ہے اور کون سی بات ثابت ہے، آج اسی کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے بزرگوں، جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اپنی طرف سے کئی چیزیں شروع کر دیتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں، صحابہ اور تابعین سے جس کا کوئی ثبوت نہیں، ہم اس عمل کو کرنے لگتے ہیں۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم سے دین کے طور پر مذہب اسلام کو میں نے پسند کیا۔ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور حجۃ الوداع کے بعد چند ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں۔ جن چیزوں کو عبادت بتلانی تھی اس کو ہم نے عبادت بتلا دیا، اور جس کو عبادت نہیں بنانی تھی اسے ہم نے عبادت نہیں بنائی۔ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے ہمیں معاشرے میں جینا ہے، کیسے لین دین کا معاملہ کرنا ہے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر دور میں بیان کر دیا۔ اب دین اسلام کے اندر الگ سے کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مکمل کرنے کا مطلب ہے کہ اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں، اور تحریر لکھنے کے بعد آپ اس پر دستخط کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خط کو مکمل کر دیا، اب اس میں آگے کسی مضمون کی گنجائش نہیں۔ تبھی تو آپ نے مہر لگایا۔ آپ نے گھر کی تعمیر کی، جب گھر کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو مزید اس میں کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس میں مزید کسی اینٹ کی ضرورت باقی ہے، کہیں جوڑائی، کہیں دھلائی، کہیں پتائی کی ضرورت باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی گھر مکمل نہیں کیا۔ گھر مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس میں باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اور کب فرمایا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر دور میں کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کسی چیز کی اس میں گنجائش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر کسی کا عمل مذہب اسلام کے خلاف ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں یہ کہلوا دیا گیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ جو میرا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور فرمایا گیا کہ اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے طریقے کو اختیار نہ کرو۔ اگر تم دوسرے طریقے کو اختیار کرو گے تو سیدھے راستے سے، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہیں تاکید حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، تم میرے طریقے کو اختیار کرو، میری سنت کو اختیار کرو، اور میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان تمام باتوں سے میں آپ حضرات کو ایک بات صرف بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی اس آیت سے، بلکہ ان آیتوں سے، کئی آیتیں ہیں، اور اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو طریقہ عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اور آپ کے بعد صحابہ کی زندگی میں تھا، خیر القرون کے زمانے میں تھا، وہ طریقہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ جو چیزیں اس زمانے میں عبادت نہیں تھی، اب آپ نے اسے عبادت بنا دی تو یہ عبادت نہیں، یہ بدعت ہے۔ کسی بھی عبادت کے ثبوت کے لیے، کسی بھی عمل کے عبادت ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، یا صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بنیاد ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت نہیں۔ اب یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ہم طرح طرح کے عمل اختیار کرتے ہیں، ذرا ان عمل کو جانچیے، ان عمل کو پرکھیے کہ کیا یہ عمل صحابہ کی زندگی میں تھا، کیا یہ طریقہ ہمارے نبی کی زندگی میں تھا یا نہیں تھا۔ میں اپنی بات کچھ نہیں کہتا، آپ خود غور کیجئے، اگر وہ طریقہ صحابہ کی زندگی میں تھا تو آپ اختیار کر لیجئے، وہ عبادت ہے۔ لیکن اگر صحابہ کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے یہاں پر کہ بدعت کہنے کے لیے چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر میں اس کی تفصیل کروں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک بات بیان کروں گا، اگر کسی انسان کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی ہے تو وہ گوارا نہیں کرے گا کبھی بھی بدعت کو اختیار کرنا۔ آپ بتائیے، کیا کوئی مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، کیا اللہ پر الزام لگا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائیں یا اللہ پر بہتان لگائیں، اللہ کو جھوٹا کہیں، یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن بدعت کرنے والا در پردہ اپنے عمل سے گویا یہ کہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہا ہے، قرآن جھوٹ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس آدمی نے مذہب اسلام میں کوئی نیا طریقہ اختیار کیا، کوئی نئے عمل کو جاری کیا، کوئی نیا عمل شروع کیا، اور فرماتے ہیں وَيَرَاهَا حَسَنَةً، اور اس کو ثواب کا کام سمجھتا، اچھا کام سمجھتا ہے،
فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، وہ عملی طور پر بتلانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، اللہ نے جو چیز پہنچانے کے لیے کہا تھا اس کو پہنچانے سے روک دیے، اس کو چھپا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور پھر ایک نیا عمل وہ انسان کر کے گویا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ عمل بھی دین کا عمل تھا، یہ بھی عبادت تھی، لیکن نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، یہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ ہم نے سب عبادت بتلا دی، تو گویا اللہ کی بات غلط ہے۔ اس لیے تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادت نہیں تھی وہ اس زمانے میں بھی عبادت نہیں ہوگی۔ تو بدعت کرنے والا گویا در پردہ یہ بتلا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پورے طور پر نہیں پہنچایا، یا اللہ نے قرآن کریم میں یہ غلط دعویٰ کیا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہم کس کس طرح کے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی بدعت ہم یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جتنے ہمارے گھر کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، باپ دادا نانا نانی دادا دادی، لمبی لمبی لسٹ ہوتی ہے، اس کے نام سے ایصال ثواب کریں گے، اس کے نام سے ایصال ثواب کریں گے۔ میں مدرسے کا مدرس بھی ہوں، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مجھے معلوم ہے بچے اتنی کثرت سے آتے ہیں گاؤں میں کہ آدمی کو واپس کیا جاتا ہے کہ اس جمعہ کو گنجائش نہیں ہے، اگلے جمعہ آئیے گا، کوٹا فول۔ کیا ثواب پہنچانے کے لیے شعبان کا مہینہ ضروری ہے؟ ثواب شعبان کے مہینے میں پہنچے گا، اس سے پہلے رجب کے مہینے میں ثواب نہیں پہنچ سکتا تھا؟ ہم نے طے کر لیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو آزاد چھوڑا ہے اس میں قید لگانا بدعت ہے۔ ایصال ثواب کی اجازت ہے مذہب اسلام میں، آپ ایصال ثواب کیجئے اپنے مردوں کے نام سے، اس کی اجازت ہے، اس کا ثبوت ہے، لیکن شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے، کوئی دن متعین نہیں کیا ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں کیا ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں کی ہے۔ اس لیے اگر آپ مہینہ متعین کر لیتے ہیں کہ شعبان میں کریں گے، یہ بدعت ہے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک عبادت تھی کہ شعبان کے مہینے میں مردوں کے نام سے ایصال ثواب کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس بات کو نہیں بتائی اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، یہ بدعت ہے۔ تو ایصال ثواب کی اجازت دی شریعت نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ شعبان کے مہینے میں کرو، مطلق کہا جب چاہو تب کرو، لیکن ہم نے جب چاہو تب کرو نہیں کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ مرنے کے تیسرے دن تیجا کریں گے، 10ویں دن، 40ویں دن، اور سال میں ایک مرتبہ برسی کریں گے، اور اس کے علاوہ جب یہ شعبان کا مہینہ آئے گا تب ایصال ثواب کریں گے۔ یہ بدعت ہے۔ دوسری بدعت، شریعت نے ایصال ثواب کی اجازت دی ہے، ایصال ثواب اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اسی طریقے سے ہوگا۔ ہم نے طریقہ مقرر کر لیا، شریعت نے کہا کہ ایصال ثواب کرنا ہے، مردوں کو ثواب پہنچانا ہے، تو اس کے لیے کوئی چاہے تو قرآن پڑھ کے بخش دے، کوئی چاہے تو صدقہ خیرات کر دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، کسی کو کپڑے پہنا دے، کسی کو کوئی روپیہ پیسہ دے دے، راستہ بنوا دے، سڑک بنوا دے، مسجد میں لگا دے، مدرسے میں لگا دے، قبرستان میں لگا دے، جہاں چاہے وہاں لگا دے، مطلق چھوڑا۔ حتیٰ کہ ایک بڑی چیز جس کو ہم ثواب نہیں سمجھتے، ہم جب گلی سے گزرتے ہیں تو ہمارے گھر کے سامنے میں اندھیرا ہوتا ہے، سوچئے کتنی چھوٹی سی بات ہے، ثواب کتنا ہے، صدقہ جاریہ ہے یہ۔ آپ گلی سے گزرتے ہیں، آپ کے گھر کے سامنے اندھیرا ہے، آپ کے گھر میں 5 لائٹیں جلتی ہے، اگر ایک بلب 10 واٹ کا 8 واٹ کا باہر نکال کے چھوڑ دیں، اور آپ نے نیت کر لیا کہ ہم نے یہ لائٹ سڑک پر اس لیے جلائی ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور اس کا ثواب میرے مردوں کو پہنچے، یہ بھی ایصال ثواب۔ اتنا شریعت نے اتنا عام کر دیا۔
آپ نے سڑک کی صفائی کر دی، سڑک پہ ایک کانٹا گرا ہوا تھا، ایک پتھر گرا ہوا تھا، کسی کے پاؤں میں چبھ جائے گا، یہ عمل ہے، نیک عمل ہے، آپ نے اس کو کنارے کر دیا، نیت یہ کیا کہ اس کا ثواب میرے باپ کو، میرے دادا کو، فلاں صاحب کو پہنچ جائے، یہ بھی ایصال ثواب۔ تو مذہب اسلام نے ایصال ثواب کو مطلق رکھا کہ چاہے جیسے چاہو ویسے ایصال ثواب کرو، لیکن ہم نے اس کا ایک طریقہ گڑھ لیا کہ ہم قرآن خوانی ہی کریں گے، اور وہ بھی کیا، مدرسے سے بچے کو بلائیں گے یا مرنے کے بعد قل کا اعلان کریں گے اور کریں گے۔ یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں قرآن خوانی غلط نہیں ہے، قرآن خوانی کا طریقہ غلط ہے۔ قرآن خوانی کا معنی ہوتا ہے قرآن پڑھنا۔ کون مسلمان ہوگا جو کہے گا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا اجتماعی طور پر لوگوں کو بلا کر کے، قل کا اعلان کر کے لوگوں کو زبردستی بلانا، لوگ زبردستی ہی تو آتے ہیں، لوگ سوچتے نہیں جائیں گے تو کہیں گے فلاں صاحب نہیں آئے، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے کو بدلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیے، آپ کے زمانے میں کتنے صحابہ کی موت ہوئی، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن پڑھنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایک روایت بھی دکھا دے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلا کر کے قل کیا ہو، حضرت عمر کی وفات ہوئی ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلا کر کے قل کیا ہو یا قرآن خوانی کی ہو، اگر ایک اشارہ کر دے تو پورا مکہ اور مدینہ جمع ہو جاتا، لیکن نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ یہ قرآن مردوں کو بخشنے والی اجتماعی طور پر کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تو ثواب کی چیز ہے، انفرادی طور پر پڑھو اور انفرادی طور پر بخشو، اس لیے صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے طور پر ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ مردے کو بخشنا ہے تو لوگوں کو جمع کر کے بخشنا ہے، اس کے علاوہ ہم بخشش کا کوئی طریقہ نہیں سمجھتے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک بدعت تو یہ ہوتی ہے، دوسری بدعت جب یہ مہینہ شروع ہو تو حلوہ کا تصور ہوتا ہے ہمارے ذہن و دماغ پر، جیسے شعبان کا مہینہ آیا ویسے حلوہ کا تصور آ گیا۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، حلوہ ایک حلال رزق ہے، ایک حلال غذا ہے، جن چیزوں سے آپ حلوہ بناتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، اس کو کیسے کوئی مسلمان حرام کہہ سکتا ہے؟ لیکن یہ جو ہم نے قید بڑھا دیا کہ حلوہ کو ہم نے کہاں شعبان میں لا کر کے فٹ کر دیا، یہ طریقہ غلط ہے، اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ، اس کو صحیح کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں، دلیل کیا دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا تھا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں شب برات میں حلوہ بنا کر کے نرم غذا استعمال کیا تھا۔ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں۔ دوسری دلیل حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کو جب خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا ہے غزوہ احد کے اندر، تو انہوں نے سوچا کہ کون بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت ٹوٹ گیا، تو عشق نبی میں انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے منہ کے سارے دانت توڑ لو، جب نبی کے منہ میں دانت نہیں تو میرے منہ میں کیوں دانت رہے گا، اور اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ تو جب دانت ٹوٹ گیا تو کیسے کھائیں گے بھائی چنا چورا، دانت ٹوٹ گیا تو حلوہ ہی کھائیں گے نا، تو انہوں نے شعبان کے مہینے میں حلوہ بنا کر کے استعمال کیا۔ دیکھیے دلیل، دیکھیے اب اس دلیل کا جائزہ لیجیے، دونوں کے دونوں باتیں ہی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت جو ٹوٹا تھا، اولاً تو پورا دانت نہیں ٹوٹا تھا، ایک دانت کا تھوڑا سا حصہ جھڑا تھا، اس قابل تھے کہ کھا سکتے ہیں، کھاتے تھے، ایک تھوڑا سا حصہ ٹوٹا تھا بس۔ اور یہ غزوہ کب ہوا تھا؟ شوال کے مہینے میں، شعبان کے بعد شوال آتا ہے، شعبان کے بعد رمضان اور رمضان کے بعد شوال، یہ غزوہ ہوا تھا شوال کے مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کا تھوڑا سا حصہ جو ٹوٹا تھا وہ شوال کے مہینے میں، اور اس کو لا کے جوڑ دیا شعبان کے مہینے سے۔ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے یہ تو بالکل ہی من گھڑت واقعہ، لیکن پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو عشق نبی اتنی زیادہ ہے کہ عشق نبی میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانت توڑے تو حلوہ استعمال کیا، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا دانت توڑ لیجیے پھر حلوہ کھاتے رہیے گا۔ یہ کیسا عشق ہے صاحب، انہوں نے تو عشق میں دانت توڑ لیا اور آپ صرف حلوہ کھا رہے ہیں،
اگر سچا عشق ہے تو آپ اپنا بھی دانت توڑ لیجیے، پھر حلوہ کھاتے رہیے۔ یہ غلط تصورات ہے۔ حلوہ کھانا برا نہیں ہے، لیکن حلوے کو شعبان کے ساتھ خاص کر دینا اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ بنا لینا یہ غلط ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، گھر میں بناتے ہیں، شوقیہ بناتے ہیں، شوقیہ کھاتے ہیں، عام دنوں کی طرح کھاتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے۔ میں کہتا ہوں 100 بار کہتا ہوں آپ کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ دیجیے۔ کیوں؟ میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ راعنا۔ راعنا ایک لفظ ہے جس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے بولیے راعینا تو معنی ہو جائے گا اے میرے چرواہے، اور اس کو اگر راعنا بولیے تو راعنا کے معنی ہوتا ہے میری رعایت کیجیے، میرے حساب سے گفتگو کیجیے۔ وہ جو منافقین آتے تھے دربار میں تو کہتے تھے یا رسول اللہ راعنا، وہ کھینچ کے بولتے تھے راعینا کہ میرے چرواہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ اور دوسری زبان کے اندر ایک بد دعا بھی ہے، اس لفظ کے معنی ایک بد دعا ہے، تو وہ بد دعا کی نیت سے یا چرواہے کی نیت سے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب دیکھتے تھے کہ یہ لوگ بولتے ہیں اور عربی کا لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، تو وہ لوگ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ راعنا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم ہرگز راعنا نہ کہو۔ بھائی سوال ہے کہ ہم راعنا کیوں نہ کہیں؟ ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم تو اس نیت سے بولتے ہیں کہ اے رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، ہماری نیت میں کوئی دغا نہیں، ہم تو اچھے معنی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں 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 نہیں، تم لفظ بدل دو۔ اگر وہ کہتے ہیں رائنا وقول انظرنا واسمعوا، تم کہو انظرنا واسمعوا، تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، اس لیے کہ تم اچھی نیت سے کہتے ہو لیکن وہ غلط نیت سے کہتا ہے۔ تمہاری اچھی نیت سے کہنے کے باوجود اس کی تائید ہوتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو بڑھاوا ملتا ہے، اس لیے تم چھوڑ دو اور دوسرا لفظ استعمال کرو۔ میں بھی آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حلوہ نہ بنائیں، اس لیے کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی بدعت نہیں، کوئی خرافات نہیں، لیکن آپ اچھی نیت سے کھاتے ہیں، اب بری نیت سے کھانے والے کو تقویت ملتی ہے، اس کو تقویت نہ پہنچائیں، اس کی تائید نہ کریں، اس کے صف میں شامل نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں کہنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی چیز حلوہ ہی تو ہے، کھا لیا تو کیا ہو گیا، لیکن آپ میں نے عرض کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے بدعت کو اختیار کیا تو گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام لگایا کہ گویا آپ نے شریعت پورے طور پر نہیں پہنچائی، یا اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ نے قرآن میں غلط بیان کیا کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اس لیے بہت سنگین گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں بدعت سے بالکل بچیے۔ بہر وقت زیادہ ہونے والا ہے، اس لیے میں بات کو ختم کروں گا بس ایک واقعہ سنا کر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بارہا اس واقعے کو بھی سنا چکا ہوں۔ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا۔ جس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے وہی دین ہے، اگر اتباع نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین تو وہ دین ہے، جس چیز کو ہم نے اپنے طور پر دین بنا لیا وہ دین نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، عید کے دن گلے ملتے ہیں، اس کو علماء نے لکھا ہے بدعت ہے۔ عید کے دن گلے ملنا بدعت ہے۔ کیوں بھائی؟ گلے ہی تو ملا ہے، کوئی چھری مارا کسی کو چھری تو نہیں مار دیا، گلے ہی تو ملا تھا، سینے سے لگایا تھا، الفت محبت پیار کا اظہار کیا تھا۔ آپ عام دنوں میں گلے ملیں، گلے ملنا ایک مباح کام ہے، سنت مستحب نہیں ہے، مباح کام ہے، جائز عمل ہے۔ کسی سے محبت ہے، دور سے آیا ہے تو گلے مل لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عید کے دن ملنے کو منع کیا گیا، عیدگاہ کے اندر فقہا نے لکھا عیدگاہ کے اندر گلے ملنا بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن عید کا حصہ ہم نے بنا دیا ہے گلے ملنے کو۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر گلے نہیں ملا تو کیسی عید ہے؟ گلے نہیں ملا تو کیسی عید ہے؟ تو جو گلا ملنا ایک مباح عمل تھا، عید کا حصہ نہیں تھا، اس کو آپ نے عید کا حصہ بنا دیا۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا حصہ نہیں بنایا، عید کا جزو نہیں بنایا، اس کو آپ نے عید کا حصہ بنا دیا دین میں ذاتی۔ عام دنوں میں ملیے، آپ گھر چلے آئیے، گھر سے مہمان کو رخصت کر رہے گلے ملیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن عیدگاہ میں ملنا اس بات کی علامت ہے کہ گویا اس کو آپ عید کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے گلے ملنے آئے اور آپ کہیں نہیں ہم نہیں ملیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی عید کا دن بھی تھا، گلا بھی نہیں ملے، ناراض ہوں گے ہی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ گلے ملنے کو عید کا حصہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا کہ بدعت۔ بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنے گھر سے نکلے، صحابہ کرام کا جائزہ لے رہے تھے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، بہت آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دیکھا کہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں دونوں کو بلایا، کہا کہ ابو بکر رات میں گیا تھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کے اندر بڑے آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آہستہ تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ جس کو سنانا تھا خدا تعالیٰ کو وہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے تیز آواز سے بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلند آواز سے تلاوت اس لیے کی کہ جو لوگ آس پاس میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جائیں، وہ بھی چلے آئیں تہجد پڑھنے کے لیے، اور شیطان قرآن کی آواز سن کر بھاگ جائے۔ تو میرا مقصد تھا شیطان کو بھگانا اور سوئے ہوئوں کو جگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کی سوچ بہت اچھی، اے عمر آپ کی سوچ بھی بہت اچھی، لیکن اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ بہت بلند آواز سے تلاوت کرو نہ بہت آہستہ آواز سے تلاوت کرو، درمیانہ آواز سے تلاوت کرو۔ اس لیے ابو بکر آپ کی سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اے عمر آپ کی سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا یہ فرمان ہے اے ابو بکر آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کر دیجئے، اور اے عمر آپ اپنی آواز کو ذرا دھیمی کر دیجئے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں آپ کی سوچ اگرچہ صحیح ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کوئی برا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، وہ کام غلط ہے، چاہے حلوائی کا کھانا کیوں نہ ہو، چاہے ایصال ثواب ہی کیوں نہ ہو، چاہے گلا ہی ملنا کیوں نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگر عید کا دن آیا اور رسول اللہ نے گلے نہیں ملا، عید کا دن آیا اور صحابہ نے گلے نہیں ملا، تو ہم مل کر کے گویا الزام لگا رہے ہیں کہ گویا ان کو نہیں معلوم تھا کہ عید ایسے منائی جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ عید ایسے منائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خدا کے لیے بدعت کو اپنی زندگی سے نکالیے۔ اگر آپ نے بدعت پر عمل کیا ساری زندگی عمل کرتے رہیں گے، لیکن آخرت میں پہنچیں گے اللہ کا اعلان ہوگا وبالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے نیچے درجے کے اندر ہوں گے، نہ آپ کی نماز قبول ہے نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہے، آپ دنیا سے جائیں گے تو خالی جھولی لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔